میں شاہنواز احمد خان اس وقت موجود ہوں سنبھل میں، اور آج میری ملاقات ہو رہی ہے ضیاء الرحمان برق صاحب سے۔ ہم آج بات کریں گے یوم آزادی اور اس میں اپنی جانوں کی قربانی دینے والے مجاہد آزادی کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے ضلع سنبھل سے۔ حالانکہ پہلے تو ضلع مراد آباد تھا، لیکن اب کیونکہ ضلع سنبھل الگ ہو گیا ہے تو میری منشا ہے کہ سنبھل سے کن لوگوں نے اس دیش کے لیے قربانی دی، اس ملک کے لیے اپنے گھر بار کو اور اپنے روزگار کو، اپنی کنبے کو قربان کر دیا، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا اس میں موجودہ حالات میں ان کو بھلایا جا سکتا ہے؟ آئیے بات کرتے ہیں ضیاء الرحمان برق صاحب سے۔ جناب آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ شکریہ آپ کا بھی۔ جیسے کہ آج کا ماحول چل رہا ہے، 15 اگست بالکل قریب میں ہے، یوم آزادی، اور یوم آزادی کا مطلب ہے کہ ہمارے جو آج آزادی ملی ہوئی ہے، جس کو ہم بہت فرق سے مناتے ہیں، اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی قربانیاں ہیں، کن کن حالات میں لوگوں نے اپنی زندگی کو داؤں پر لگایا، اس بارے میں آپ سے بات چیت ہو رہی ہے۔ تو ذرا آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو اور ہندوستان کے لوگوں کو بتائیں کہ کون لوگ تھے وہ سنبھل سے جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اس موقع پر حصہ لیا۔ میں آج آپ کے چینل کے مادھیم سے میں تمام اپنے شہر واسی، چھیتر واسی اور تمام ہندوستان کے لوگوں کو سوتنترتا دیوس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اب ہم 74واں سوتنترتا دیوس 15 اگست کو انشاءاللہ تعالی منائیں گے۔ ہمارے دیش کو آزاد ہوئے یہ تو بچہ جانتا ہے کہ انگریزوں کے ظلم سے، انگریزوں کے قید سے 1947 کے اندر یہ سب پارٹ پڑھایا جاتا ہے، سب کو معلوم ہے ہمارا دیش آزاد ہوا۔ لیکن اس دیش کو آزاد کرانے کے اندر کتنے لوگوں نے اپنی جان کی قربانیاں دیں، یہ شاید کم ہی لوگوں کو معلوم ہوگا۔ ہمارا سنبھل بھی اس کے اندر پچھڑا نہیں ہے۔ جس طرح سے اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں مانتا ہوں سبھی دھرموں کا پورا یوگدان رہا ہے، اسی طرح سے سارے دھرموں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے بھی اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے، میں اس وجہ سے مسلمانوں کا نام لے رہا ہوں کیونکہ 1947 میں پارٹیشن ہوا تھا تو دیش کا بٹوارا ضرور ہوا تھا، لیکن اس دیش کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانی لگا کر کے ہزاروں علماؤں کو شہید کر دیا گیا، پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا، اور اس دیش کو تب جا کے قربانی ملی۔ ہمارے سنبھل کے اندر سے بھی ہمارے بالکل پڑوسی تھے مولانا اسماعیل صاحب، مولانا قیوم صاحب، ایک ہمارے اور حضرت انصاری صاحب تھے۔ ذرا ایسے کتنے لوگوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی، اور تب جا کر کے ہمارا دیش آزاد ہوا۔ آج اس موقع پر ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ اگر ہمارے بزرگوں نے اگر ہمارے دیش کو آزاد کرایا تھا تو ان کی کچھ نہ کچھ سوچ یہ تھی کہ ہمارا دیش کسی دوسرے کے ہاتھوں کی کٹ پتلی نہیں بن کر کے ہمارے دیش پر جو حکمران ہو وہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہوں، ہمارے دیش کے حکمران جو ہوں وہ ہمارے دیش کے وکاس کے لیے سوچیں، ہمارے قوم کے، ہمارے جنتا کے اس کے لیے وکاس کے لیے، ان کی ترقی کے لیے سوچیں، نہ کہ دوسرے دیش کو بڑھاوا ملے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ابھی ہمارا دیش آزاد ضرور ہوا ہے، لیکن جس حساب سے اس دیش کی ترقی ہونی چاہیے تھی اور جس حساب سے یہاں کے ناگرکوں کو جو ان کا حق ملنا چاہیے تھا وہ آج وہ اپنے حق سے محروم ہیں۔ ہم خاص طور سے ہم سبھی کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور سب کی قربانیاں، مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، جتنے بھی دھرم کے لوگ تھے، کسی کی قربانی ضائع نہیں جانی چاہیے۔ اسی مقصد سے میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہندوستان کے اندر، کیونکہ میں مسلمان ہوں تو میں چاہتا ہوں جو مسلمانوں کے حق ہیں وہ ان کے حق ان کو ملنے چاہیے، جس سے کہ آج ہندوستان کے اندر آج بھی لوگ ڈرے سہمے رہتے ہیں، اور ہمارے سنبھل کے اندر بھی ابھی ہم چاہتے ہیں کہ قانون ویوستھا درست رہنی چاہیے، اور خاص طور سے جو ہمارے حق ہیں، جو ہمارے لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے۔ ہمارے دیش کو آزاد جب کرایا گیا تھا تو بہت سارے انہوں نے صرف اپنی جان کی بازی اس لیے نہیں لگا دی تھی کہ اس دیش کو پھر سے بربادی کی اور لے کر کے جایا جائے۔ آج ہمارا دیش اگر آزاد ہوا ہے تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں
کہ آنے والے وقت کے اندر اللہ نہ کرے کبھی اگر ایسا موڑ آیا تو جہاں ہندوستان کے وکاس کے لیے، ہندوستان کی ترقی کے لیے اگر ضرورت پڑے گی تو ہندوستان کا مسلمان اپنا پھر سے لہو دینے سے کبھی پیچھے نہیں رہے گا، اس کے وکاس کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے ہر طرح سے قربان رہے گا۔ مگر ہماری ہر ان سے سرکار سے بھی یہ مانگ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج کے وقت کے اندر ہماری قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ جن بزرگوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی تھیں، اس دیش کو آزاد کرانے میں پورا یوگدان دیا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، ویسے تو میں بات اپنے سنبھل کی کر رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے، چاہے عبدالکلام صاحب ہوں، خان عبدالغفار صاحب ہوں، یا عبدالحمید صاحب ہوں، یا پیر علی خان صاحب ہوں، یا جتنے بھی تھے، سب لوگوں نے جتنے بھی اپنے دیش کو آزاد کرانے میں قربانی دی ہیں، میں سب کا آج میں سلام ان لوگوں کو کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی اس دیش کے لیے۔ اس لیے میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں، اور پھر سے ایک بات یہ سوال ہے کہ کیونکہ آپ نے بھی 2-3 لوگوں کے نام بتائے جہاں جو سنبھل سے تھے اور انہوں نے اپنے جان کی بازی لگا کر کے اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنا پورا کردار ادا کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آزادی کے بعد موجودہ یا پچھلی سرکاروں نے ان لوگوں کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی کام کیا؟ کوئی سڑک کا نام، کوئی چوراہے کا نام، کوئی گیٹ بنایا، کوئی اسکول بنایا، کوئی مدرسہ بنایا؟ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ خیر، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ جن لوگوں نے دیش کو آزاد کرایا تھا، آج ان لوگوں کے نام کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے، ابھی بہت لمبا وقت بھی نہیں ہوا، ختم ہوتا ہوا، مٹتا ہوا سا دیکھ رہے ہیں۔ ان کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کی قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے جو سرکاروں کو ان کے نام کے ساتھ میں چاہے کوئی اسکول کی تعمیر کراتے، یا کوئی گیٹ بنواتے، یا کالج بنواتے، یا ہاسپٹل بنواتے، یا روڈ کا نام رکھتے، کوئی بھی ایسا نام نہیں رکھا، جو کہ ہمارے لیے ایک بہت افسوس کی بات ہے۔ اور ہم مانگ کرتے ہیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ایک بہت اچھا سوال رکھا، میں سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ بغیر کسی چیز کے دھرم کو دیکھے ہوئے، صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں ان کا اہم رول رہا تھا، ہمارے سنبھل کے اندر، ہمارے سنبھل کی سرزمین پر جو ہمارے فریڈم فائٹر، ہمارے بزرگ رہے تھے، ان کے نام پر اسکول، کالج، ہاسپٹلز وغیرہ بننے چاہیے، جس سے کہ خالی ان کا نام ہی زندہ، ان کا نام تو زندہ رہے گا، بلکہ اس چیز سے اور لوگوں کو تقویت ملے گی، اور لوگوں کو یہ معلوم چلے گا آنے والی پیڑھیوں کو کہ ہمارے سنبھل کی سرزمین پر بھی، ہمارے سنبھل کے سرزمین پر بھی ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنی قربانیاں دی تھیں، اور کہیں نہ کہیں اس چیز سے متاثر ہو کر بھی اپنے دیش کو، اپنی دیش کی ترقی کے لیے، اپنی دیش کی ہمدردی کے لیے ان لوگوں کے اندر بھی جذبہ بڑھے گا کہ وہ بھی آگے آ کر کے اپنے دیش کے لیے کچھ کریں۔ تو میری مانگ ہے اتر پردیش حکومت سے اور اس ہندوستان کی حکومت سے، ہمارے سنبھل سرزمین سے جو مولانا اسماعیل صاحب اور قیوم صاحب، جو بھی جتنے بھی ہمارے فریڈم فائٹر تھے، کہیں ہیں میرے پاس لسٹ ہے، تو ان کے نام سے کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جس سے کہ آنے والے وقت کے اندر ہماری نسلیں اس چیز کو یاد رکھ سکیں۔ جی، آپ پورو پرتیاشی ودھایک ہیں جی، اور امید ہے کہ اگلی بار بھی آپ الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا۔ تو ایسے میں اپنے چھیتر کی جنتا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں مجاہد آزادی کے سلسلے میں؟ کیونکہ ضروری ہے کہ ہم لوگ، جیسے آپ نے خود کہا کہ لوگوں کو جانکاری ہونی چاہیے، ضروری ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے اس ملک کے لیے، اس شہر کے لیے کیا کیا قربانی دی اور کتنے برے حالات سے گزرے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذریعے اس سنبھل شہر میں کم سے کم ایک چوراہا جس کا سوندری کرن اور نام کرن ایک مجاہد آزادی کے نام سے ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل، بہت اچھی سوچ ہے، ہونا بھی چاہیے۔ میں تو بلکہ کہہ رہا ہوں چوراہا تو ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ کالج، ہاسپٹل بھی ان کے نام پر بننا چاہیے۔ صرف یہ ہے کہ جو مجاہد آزادی ہیں ان مجاہد آزادی کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ نے بہت اچھا کام کیے اور 25 سال سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، ان 25 سال میں بھی تو کوئی مجاہد آزادی کے لیے کام نہیں ہوا۔ ہاں، مجھے بات صحیح ہے، اس سمے سے مجاہد آزادی کے لیے اس وقت کے دوران کوئی کام نہیں ہوا جو کہ ہونا چاہیے تھا، یہ آپ کی بات میں صحیح ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ سے آنے والے 4-6 مہینوں میں کیا کوئی گیٹ یا کوئی
ایسا اسمارک بنے گا کوئی؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں آپ کو مطلب ہمیں اس چیز کی امید بھی تھی، اور ہم نے یہ چیز جو ہے کیونکہ یہ 5 سال کا وقت جو ہمارا ہارا ہوا رہا 2014 سے 19 تک کے، اس درمیان بھی اس بات کی دادا محترم نے کہی تھی کہ ان کے لیے بھی کام ہونا چاہیے، لیکن افسوس کہ اس وقت 5 سال میں کچھ ہمارے پاس میں نہیں تھا جو ہم کر سکتے تھے. لیکن انشاءاللہ اب اللہ نے MP بنایا ہے تو کچھ نہ کچھ ہم اپنے ان مجاہدوں کی یادگار کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کام کریں گے جو کہ آنے والے وقت کے لیے وہ یادگار رہے. جی بہت بہت شکریہ. میں شاہ نواز احمد خان، ریئل لائف چینل، ریئل اینٹرپرینورس.